بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ سرزمین عرب میں کس قدر بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی گلی محلہ کوچہ ایسا نہ تھا جہاں لات منات عزا کی پوجا نہ کی جائے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ جو اللہ پاک کا گھر ہے وہاں 360 بت نصب کیے ہوئے تھے۔ کفار مکہ ہر روز بھیٹیں چڑھاتے تھے۔ یہ ہم بڑی تفصیلات سے آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرزمین عرب میں بت پرستی کے علاوہ اور کون سے دوسرے مذاہب تھے۔ عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ دو وجہ سے اس سرزمین میں آباد ہوئے۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بائبل کے بادشاہ بخت نظر نے فلسطین کو تاراج کیا، یعنی تباہ و برباد کیا، تو یہودیت کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے، یعنی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے۔ دوسری بہت اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیت کو تورات اور زبور کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ کے عن قریب اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والے ہیں۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے، اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوئے، تو اس بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل ہی سے ہوگا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات اور زبور اور دوسری الہامی صحائف میں آخری نبی کے جو نشانیاں بتائی گئی تھی سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلے عام نظر آئی، مگر عرب کے یہودیوں نے مخصوص حسد و تسب میں آپ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے یہ لوگ یثرب خیبر کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ ان کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ 354 قبل مسیح میں یثرب جو بعد میں مدینہ النبی بنا، دو یہودی مولی یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے امیرہ بادشاہ یوسف یونس نے جب یہودیت مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا۔ یہ لوگ اپنی علم اور دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بدتر خیال کرتے اور عرب کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جہل سمجھتے تھے۔ نسلی برتری کا شکار یہ مکذب قوم خود کو خدا کا چہتا برگزیدہ تصور کرتی اور ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی، حالانکہ یہ لوگ اپنی تمام تر اوصاف کھو چکے تھے۔ سود خوری ان کا شعور بن چکا تھا۔ حسب ضرورت تورات اور مذہبی احکام میں تعریف کرنا ان کے ہاں عام تھا۔ مذہب گویا ان کے گھر کی لونڈی جیسا تھا جس ساتھ وہ جی چاہے کرے، چونکہ خود کو تمام اقوام سے بدتر جانتے تھے۔ ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم و جائز تھا۔ تاہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ ارد گرد کے علاقوں میں ان کی اہلیت اور خدائی علوم میں اجارہ داری حاصل تھی۔ ان کا اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے قبائل اوس اور خرزان میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتے کہ بیٹے ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنائے گی۔ عیسائیت عرب میں تیسرا اہم ترین مذہب عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کی عیسائی حکومت کی زیر اثر شام کی طرف عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی۔ دوسری طرف عراق کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دینی عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف یونس نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا۔ روم کی عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچ تو کیسرا روم بہت غضبناک ہوئے۔ اس نے شاہ حبش کو جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا حکم دیا کہ یوسف یونس سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی لشکر آیا اور یوسف یونس کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابرہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بتدریج ترقی کر کے بالر آخر یمن کا ایک نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ کٹر عیسائی تھا، اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ابرہ ہے جس نے صنع میں کعبہ کے مقابلے پر ایک عظیم الشان قلعہ کا گرجا گاہ تعمیر کرایا، پھر خدا کی خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوئے تھا۔ اس واقعے کی ہم تفسیر پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیروکار ہو چکے تھے۔ سینٹ پال پہلے یہودی تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم میں حکم دیا کہ میرا دین پھیلاؤ، یوں وہ عیسائی ہوا اور پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لتڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقیدہ
ثالث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس نے عیسائیوں کی اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا کر سب عیسائیوں کا گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا گیا ہے اور اب ان گناہوں کی کھلی چھٹی ہے۔ سینٹ پال کے زیر اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ کی کافی سمجھتے، تاہم یہودیوں کے مقابلے ان کا اخلاقی حالت قدر بہتر تھی۔ قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہرے تھے، اور اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والوں میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔